ہے آج بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. سب سے پہلے میں میرے خیال سے تعارف کرا دوں تمام اپنے پینلسٹ کا. ہمارے ساتھ اس وقت بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب موجود ہیں. یہ ایکس منسٹر رہ چکے ہیں اور 2 دفعہ جو ہے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی آزاد جموں و کشمیر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میڈم تقدیس گیلانی صاحبہ موجود ہیں. شی از منسٹر فار اسٹیٹ, اپنا MLA آزاد جموں اینڈ کشمیر فرام PTI گورنمنٹ, اور افتخار گیلانی صاحب فرام PMLN گورنمنٹ کے حصہ رہ چکے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس ایڈوکیٹ اعجاز اقبال صاحب ہیں جو کہ ممبر ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے. ہمارے ساتھ اس کے علاوہ مسٹر طیب منظور کیانی صاحب ہیں کہ جو کہ چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل جموں اینڈ کشمیر کے. ہمارے ساتھ میڈم ہیں فضا مختار صاحبہ جو کہ پرنسپل ہیں فاطمہ کالج اینڈ ٹرسٹ. اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بشارت مغل صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, سیکریٹری جنرل ہیں سینٹرل پریس کلب مظفر آباد آزاد جموں اینڈ کشمیر کے. تو آج ہم اپنے سیشن کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں تھوڑی سی بے چینی ہے, اگر سب لوگ خاموش ہو جائیں تو ہم اپنے بہتر طریقے سے سیشن کو آغاز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ینگ لوگ بیٹھے ہیں. روم از فل آف انرجی اینڈ ایموشنز, اور میں چاہوں گی ہم بہت سارے لوگوں کا تعلق سیاست سے, جیسے کہ ہم سے پہلے باقر صاحب کہہ کے تالیاں زیادہ نہیں بجانا, ایسا نہیں کہنا, ہمارے لیے ضرور بجانا. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب زیادہ تالیاں بجیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بات کیا کی اور بات کس انداز میں اور آپ کو پسند آئے گی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب سے. بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو ویسے میں لکی مین بھی کہتی ہوں. PMLN سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہمارے مظفر آباد سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن, 2 دفعہ یہ منسٹر رہے. تو افتخار گیلانی صاحب, آپ جب 2011 میں پہلی دفعہ جب الیکشن لڑ کر آئے اور دیٹ واز یور فرسٹ ٹائم, اور فرسٹ ٹائم میں آپ کی کامیابی جو تھی وہ بڑی ایک شاندار کامیابی تھی, اور جو گورنمنٹ تھی وہ PMLN کی تھی. خود بھی آپ نوجوان تھے, آپ کی تعلیم بھی پاکستان سے اور باہر سے رہی. تو جب آپ اس حکومت کا حصہ بنے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے ینگ پولیٹیشین واٹ واز یور ایکسپیرئنس, بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہاں بہت ایک نیپوٹزم کا نظام ہے اور لوگ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی بزرگ تو ویسے گھر میں بٹھا دیے جائیں مگر اکثر ان کے بیٹوں کو ٹکٹ دے کر جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ دیٹ واز یور اون اسٹرگل, ایکچولی یور فادر وازنٹ پارٹ آف پالیٹکس ایٹ آل. آپ نے خود سے اسٹرگل کی, ایک بڑی اچھی لیڈرشپ اس وقت کے ٹائم کے مطابق آپ کے ساتھ کڑی ہوئی جنہوں نے آپ کو انکریج کیا اور آپ اسمبلی میں پہنچے. تو کائنڈلی ہماری یوتھ کے ساتھ اپنا ایک جو آپ کا جرنی تھا, آپ کا جو ایکسپیرینس تھا, اور آپ آگے کے لیے اگر دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو کیا پالیسی آپ کے دماغ میں ہے, پلیز ڈسکس کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیے, میں تو ایک ایکسیڈنٹل پولیٹیشین ہوں, یعنی کہ آنیسٹلی اگر بات کی جائے تو یہ نہیں ہے کہ میری اس میں کوئی بہت بڑی اسٹرگل تھی, میری بالکل بھی کوئی اسٹرگل نہیں تھی. حالات کچھ ایسے بن گئے, حالات ایسے بن گئے کہ مجھے کنٹیسٹ کرنا پڑ گیا, اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو کنٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ریلکٹنٹ تھا. دس از دا ریالٹی. اور جو شہر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بہت سے اور ہیں وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں. پالیسی میں ایز اے انڈیویجول کوئی نہیں دے سکتا. پالیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے, پالیسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے, اینڈ ون کنٹریبیوٹس اپ ایز این انڈیویجول, یو کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ پالیسی. اور ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. ہم نے آزاد کشمیر میں فرسٹ ٹائم 3rd پارٹی سسٹم کے ذریعے ریکروٹمنٹ کی. ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو قلمدان مجھے سونپا گیا تھا, جس کی ذمہ داری میرے اوپر تھی, ہم نے اس میں سے وہ, کیونکہ ریلائنس دیکھیں آج کل کی جو
یہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کر سک رہے. آج بہت خوبصورت سوال ہوئے، جس طرح ایک کسی اسٹوڈنٹ نے جو پہلا سوال کیا تھا اردو زبان کے اوپر، تو دیٹ از یہ آپ کا فاسٹرنگ لیڈرشپ ہے. یہ لیڈرشپ کی کمی ہے کہ آج ہم اپنی مادری زبان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. ہمارا آئین جو ہے 1973 میں جو پاکستان کا آئین ہے، اور جو ہمارا اے جے کے کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ ہے، تو جو آئین ہے وہ ہمارا انگریزی زبان میں ہے، جو کمیونیکیشن ہے آفیشیل وہ ہماری انگریزی زبان میں ہے. تو ہم تو ایک ہائیبرڈ سسٹم سے انسیپشن سے ہم اس چیز کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اور جب آپ کا ہائیبرڈ سسٹم آیا تو آپ نے تو چیزوں کو مارجنلائز کر دیا پہلے دن سے ہی. آپ کے ہیوز اور ہیو ناٹ میں جو ڈویژن آ گئی اور جو لوگ پیدا ہو گئے، دے اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اور ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ڈیولپمنٹ کی ہے، سوری میں اپنی بات سے ڈائیورٹ ہو گیا. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ہم آج کل اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم ان امپلائمنٹ کو کس طریقے سے کہ کیا پالیسیز انفورس کی جائیں جس سے ہم ان امپلائمنٹ کو دور کر سکیں. ہم جب تک ان امپلائمنٹ دور نہیں ہوگی تب تک ادھر کسی اسٹوڈنٹ نے بہت اچھی بات کی تھی، خالی پیٹ والا کوئی کوشچن تھا، سیکنڈ کوشچن تھا، تو دیٹ از ایکچولی دا کرکس. اور اس چیز پہ ڈسکشن ہے کہ آزاد کشمیر کو اس کے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ ایکٹیو جو ہماری بارڈر لائن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ افتخار گیلانی صاحب. میں تمام ینگ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پہلے جو سیشن تھا وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے، آپ کے پاس ایکسپرٹس بیٹھے تھے. اس سیشن میں آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ گراؤنڈ لیول سے اسٹرگل کر آئے ہیں، پیپلز پرسن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی پالیسی میکنگ کا حصہ ہیں، اور بڑی یہ آپ کے ساتھ اپنی جو اسٹرگل شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی نیکسٹ جو ہے وہ یوتھ جو سمٹ جو آج کروایا گیا ہے، پاسٹ میں جو پالیسیز بنی ہیں اور جو فیوچر میں اگر ان کا یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے ہونا چاہیے، اپنی ایکسپرٹیز دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو پلیز تھوڑا سا غور سے سنیے. شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہماری پریسٹیجیس گیسٹ بیٹھی ہیں میڈم تقدیس گیلانی صاحبہ، ان کی بھی ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے. یہ بہت ایک ینگ لیکچرر یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھیں، پھر وہاں سے ان کا ایک ہمیشہ سے ویژن تھا کہ شی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پالیٹکس. بیکاز ہم اپنی اپنی جگہوں میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے ہمیں پتہ چلتا ہے اف وی وانٹ ٹو بی اے چینج میکر، تو ہمارے لیے جو ہماری اسمبلیز ہیں، ہماری جو لیجسلیشنز جو لوگ بناتے ہیں، ایکچولی دے آر دا گیم چینجرز ایز ویل. تو جس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے وہ اس چیز کا حصہ بننا ضرور چاہتا ہے، اور یہی کہانی ہماری میڈم تقدیس گیلانی صاحبہ کی ہے. اور یہ انہوں نے باقاعدہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریزرو سیٹ پر آ جاتے ہیں، پر یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس چیز کے لیے اسٹرگل کی کہ یہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری تھوڑی سی مسوجنس سوسائٹی میں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں جہاں پہ آپ ڈیموکریسی کی بات ضرور کرتی ہیں، پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایکچولی ڈیموکریٹک جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو خود بھی ایکسرسائز نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو خواتین کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ یہ خود تو پالیسی ضرور بناتے ہیں، جیسے کہ وہ ورک ہراسمنٹ جو پالیسی ہے، اس کے علاوہ جو وائلنس بیسڈ پالیسیز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، پر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو خواتین کے لیے پالیسی ہے وہ ابھی تک میں نے دیکھا نہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سیریس ہو کے جو ہے وہ لیا ہو. اور اسی پہ اپنا جو میرے خیال سے میڈم نے احتجاج بھی ریکارڈ کیا. باقی جو چیزیں وہ ہم سے ان سے خود سنیں گے باتیں، مگر یہ ہے کہ میڈم آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو آج ہمیں ٹاپک ملا ہے یوتھ پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ یوتھ کاؤنسلرز اینڈ یوتھ علما، ہاؤ ایکچولی دیز چیز آر ریلیٹڈ ٹو یور ایکسپیرینس ان پاسٹ اینڈ وٹ یو سی ان فیوچر. تھینک یو. Thank you so much, Maria. First of all, I would like to thank
Cultural Department Secretary Mrs. Midat Shehzad Sahiba and her team for organizing such a wonderful event, and a very warm good morning to all of you. اور کچھ تعارف آپ نے کرا دیا ہے، لیکن جو میں تعارف آپ کے ساتھ خوشی سے زیادہ کراتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، تو اللہ کے فضل سے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں میرے آزاد کشمیر میں، جو میرے لیے بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی جگہوں پہ سیٹلڈ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اور میں نے بھی بہت کم ایج میں، آئی واز اونلی 22 جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. اور اس سے پہلے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، وہاں پہ بھی میں پالیٹکس میں تھی، وہاں پہ بھی الیکٹ ہوئی. اس کے بعد میں نے CSS کیا، میں بیوروکریٹ بھی رہی، گریڈ 20 میں 2 پوزیشنز پہ میں نے کام کیا. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ ناٹ جسٹ کہ بہت سی آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ ایکسیکیوشن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا، اور میں نے اپنا ارتھ کویک میں بھی بہت کام کیا. مجھے فخر سے یہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے 30 بچوں کی پرورش کی، انگلش اسکولوں میں ان کو پڑھایا، اور آج وہ اپنی زندگی میں بہت آگے نکل کے کامیاب لائف گزار رہے ہیں. تو بیسکلی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن کریں، ہم نے اپنے اینڈ پہ چاہے چھوٹی سی کوئی کنٹریبیوشن کریں. اس وقت جب ہم کام کر رہے تھے تو مجھے لگتا تھا اس وقت بھی میں اسٹوڈنٹس کے درمیان انٹلیکچوئل ہماری ڈیبیٹس ہوتی تھیں، ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور میرا جو دفتر تھا اکثر اس وقت یہی شکایت ہوتی تھی کہ ادھر بہت شور اور ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو آہستہ آہستہ ہم نے اس چیز کو فیل کیا کہ ہمیں یہ جو ڈسکشن ہے یہ ایک لارجر کلاس روم سوسائٹی کی طرف لے کے جانی چاہیے. اور لیکن آئی ٹیل یو آنیسٹلی، جیسے ابھی افتخار بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہو تو اس کا راستہ خود بناتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. میرے والد صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن یور اون فیٹ. اف یو ہیو گاٹ سم تھنگ ان یو تو پھر ہی کوئی ڈفرینس آتا ہے. اور جیسے ابھی یہاں پہ ہمارے پہلے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک عام آدمی کے سفر سے کامیابی کی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. چونکہ ہم لوگ خود سیلف میڈ ہیں، ہم سیلف میڈ لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس یوتھ میں پوٹینشیل ہے، آپ کل ہماری اس جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ کسی کی میراث نہیں ہے. آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے آپ کو سامنے آنا چاہیے. اور میں ان لوگوں کے لیے بھی حیران ہوتی ہوں کہ جو ایک دفعہ کچھ مل جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ بس اب ہم نے اسی کو ہی کر لینے. اب میرا جو میں ہیریڈیٹری پالیٹکس کے بہت خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، یہ ہر آدمی کا حق ہے اور جس میں یہ کیپیبلٹی ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی خواتین کو آج بھی ایک تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں معذرت سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں منسٹر بنی تو پرائم منسٹر صاحب کے اسٹیپ کو اپریشیٹ کرنے کے بارے میں سب لوگوں نے کہا جی وزراء کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. جب 29 وزراء بنے تھے تب کسی نے نہیں کہا کہ کوئی خواتین مسنگ ہے یا ہماری 51% کو نہیں بنایا گیا. اور جو ہی ہم بنے تو جی بہت اضافہ ہو گیا. میں کہتی ہوں اگر اتنا ہی کسی کے سینے میں درد ہے تو دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی بہت سی مراد لے رہی ہے. اپوزیشن کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی مراد واپس کر سکتے ہیں. بہت سے ہمارے ملک میں پرائم منسٹر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں جو تنخواہیں نہیں لیتے، اپنی گاڑیاں واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انسان کو کہنا وہ چاہیے جو وہ کر سکے. ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی جیب سے خرچے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے جس چیز کی لوگ تمنا کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ نے پہلے دی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری یوتھ آج ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ہم اس کے لیے کیا کریں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے کلیکٹیولی کوئی پالیسی بنانی چاہیے جس سے کل ہمارا یہ جو بہنیں ہیں، یہ جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، یہ اپنے گھر میں اگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، آج صرف اگر آپ کمپیوٹر نو ہاؤ جانتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کے 10-15 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں. ہم نے ان کو کیا ٹرین کیا ہے؟ میں اپنی کوتاہی
اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی سابقہ گورنمنٹس ہیں اپنے اپنے طور پہ سب نے کوشش کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں کو ٹرین کرنے کے باوجود کیا کوئی انٹرپرینورشپ ہم نے پیدا کی؟ کیا کوئی ہماری ایسی رول ماڈل نظر آئی جس نے یہ کہا ہو کہ وہ کوئی کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے ٹیلنٹ کچھ سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آگے جا کے اپنی لائف میں اس چیز کو کیا؟ تو مین چیز یہ کہ آپ ان کو ٹرین کریں، ان کو سکلڈ کریں، ان کو امپلائمنٹ دیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک گھر میں ایک دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ گھر میں کھانا اپنے ساتھ پکاتے ہوئے اگر وہ کمپیوٹر پہ رہ کے کچھ کام کر سکتی ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے اس وقت افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا وہ ورلڈ ریکگنائزڈ ہیں. یہ اس کے بعد 3 میڈیکل کالجز کے بعد ان کو کہاں جاب ملے گی؟ تو بیسیکلی ہم نے پالیسیز بنانی ہے. ہم اپنے ہائیڈرو پوٹینشیل کو نہیں ایکسپلور کر سکے، ہم اپنے ٹورزم کو نہیں ڈیولپ کر سکے، ہم اپنے یوتھ کو چینلائز نہیں کر سکے. یہ ہم سب کی کوتاہیاں ہیں. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کیپیسٹی میں جو ایک سسٹینیبل پالیسی بنائیں، 10 ایئرس پروگرام بنائیں. کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ جو ایک دفعہ عوامی کنسنسس سے پالیسی بنی ہے اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے، تاکہ آفٹر 10 ایئرس ٹائم ہم کہیں کہ ہماری جو ہے 70% جو آبادی ہے وہ امپلائڈ ہے، وہ سکلڈ ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، وہ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ جی وہ فلاں ہمیں یہ نہیں دیتا، ہمیں جو انگلینڈ میں بھائی ہے وہ ہمیں کچھ سامان نہیں بھیجتا، ہمیں جو فلاں رشتہ دار ہے ہمیں پوچھتا نہیں ہے. آپ کسی کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے. یہی نوجوان جو ہیں یہی کل ہمارے لیڈر ہوں گے. آج ان کو ہمیں انکریج کرنا ہے، ہم نے اپنی ان بچیوں کو انکریج کرنا ہے. اگر ہمیں کسی نے انکریج نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ کریں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو انکریج کریں اور انہیں کہیں کہ یہ پالیٹکس میں آئیں، یہ ہر شعبے میں جائیں. آزاد کشمیر میں جابز میں اچھی پرسنٹیج ہے لیکن یہ آگے بڑھنی چاہیے، اسمبلی میں بہتر ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ 41% جو ہماری آبادی ہے اس کو ساتھ رکھیں اور اس کے لیے کوئی پالیسی بنائیں. ہمارے ہاں آج تک ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا وائبل ایریا ہے شیپ فارمنگ کے لیے، ایگریکلچر کے لیے. کیا کیا ہم نے اس کے لیے؟ یہ آج ہم لوگوں نے ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا کہ آپ نے سرکاری نوکری کرنی ہے. ہمیں اگر ہم لیڈرشپ کو فوسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ ایک اچھے باپ ہیں، اچھے شوہر ہیں، اچھے بھائی ہیں، تو یہی آپ کی کامیابی کا کرائٹیریا ہے. آپ ایک اچھے معاشرے کے فرد بنیں، اپنے آپ کو پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ کریں، سوشلی انڈیپینڈنٹ کریں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. آپ ڈیسیژن میکنگ میں تب کوئی رول ادا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو ماشاءاللہ باتیں تو بہت سی ہیں اور یہ ہمارا پسندیدہ ٹاپک ہے. اس وقت ہمارے جتنے لوگ یوتھ کے ہیں، چاہے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، چاہے ہماری ویمن ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہم ان کے ایسی ورکنگ کریں اور ایک ٹائم فریم کے لیے کریں تاکہ جب ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے وہ ہم سے یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ نے، جیسے آج ہم سے کئی نوجوان بچے پوچھتے ہوں گے کہ 74 ایئرز 76 ایئرز میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو ہم لوگ کم از کم کچھ بتانے کے قابل ہو جائیں کہ ہم نے اگر 10 ایئرس کی کوئی پالیسی بنائی ہے تو اتنے % لوگوں کو ہم نے ایسے ایجوکیٹ کر دیا ہے، اتنے % لوگوں کو ہم نے آج کیا ہے. اگر یہاں پہ سی پیک بنا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہاں پہ اگر ہم چاہیں تو ہم خواتین کو انکریج کر سکتے ہیں. بیچاری خواتین کے لیے سوائے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی کوئی جابز کے کوئی ان کے لیے آپشن نہیں ہے. ہم نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو، ہوٹل مینجمنٹ کو کیوں نہیں اس پہ لوگوں کو ٹرین کیا. اور سلائی کڑھائی کے ڈپلومے ہم نے درازوں میں رکھے ہوئے، ان کو یوٹیلائز تو کبھی نہیں کیا. وہ اس نے معاشرے میں اور ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی میں کیا رول ادا کیا ہے. یہ سارے سوالات ہیں یقیناً جو آپ کے دل میں بھی ہوں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ جو بھی کوسچن کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میڈم تقدیس گیلانی. آپ ایک ظاہر ایک خاتون ہیں اور اس وقت جو بھی ہماری آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن ہے 52% آف وومن، ان کی یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں. ہم آپ کو دوبارہ انگیج رکھیں گے گفتگو میں. اس وقت ہم آتے ہیں اپنے جو
मिस्टर तैयब मंजूर कियानी साहब हमारे पास बैठे हैं, जो कि चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। तैयब साहब, आपने देखा कि 33 साल के बाद लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस करवाए गए आज़ाद कश्मीर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से पहले भी 1-2 दफ़ा प्रोसेस किया गया। उसमें उसके नतीजे में हमने देखे कि बहुत यंग जो क़यादत थी वो सामने आई, और ना सिर्फ हमने देखा कि किसी एक पार्टी को जो थी वो पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, तमाम 3 डिविजन्स में जो था वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि जो मेजर 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, उनकी ऐसी सच मेजॉरिटी नहीं रही। आप यहाँ पर नौजवान हैं और नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उन 33 सालों में, ज़ाहिर है आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस है जब से आपने इस चीज़ को देखा, इन फ्यूचर आप कैसे देखते हैं उन नौजवान लोगों को जिनके चैलेंजेस थे पास्ट में कि उनको सियासत में आने का मौका नहीं मिलता था, और हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि हमारी जो सियासत के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता था वो यही होता था कि यंग लोग जो हैं वो आगे नहीं आते हैं। मगर क्या आप समझते हैं कि ये जो लोकल बॉडीज़ का इनिशिएटिव लिया गया है, इन फ्यूचर ये हमें एक नया जो लीडरशिप का कैडर है वो पैदा करने में जो है वो मुफीद होगा? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हाल में बैठे हुए तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले चूँकि यहाँ पर यूथ बैठी हुई है तो मैं जो मैंने आयत पढ़ी है ये फ़लसफ़ा हयात है बेसिकली, कि ये जो ज़िंदगी और मौत का मकसद है ये एक इम्तहानगाह है, और हर एक से पूछा जाएगा जो अल्लाह ने उसको अता किया है। किसी को माल दिया है, किसी को इज़्ज़त दी है, किसी को ज़ुबान दी है, किसी को जो सलाहियत भी दी है अल्लाह ने उसी का हिसाब लेना है। तो ये जो पॉलिटिक्स है मैं समझता हूँ कि ये एक थैंकलेस जॉब है, मुश्किल काम है। और खुसूसन आपने ज़िक्र किया बल्दियात का। बल्दियात 32 साल के बाद हुए, और इसमें आपने देखा कि यूथ सामने आई और तमाम जमातों की जो नुमाइंदगी है वो सामने आई है, और इसमें यूथ ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये मुश्किल काम था। पहले तो इस सिस्टम को बहाल करना, और ये जो गवर्नमेंट है उसका मैं समझता हूँ कि एक वाइटल जो डिसीजन था, ये नर्सरी है बेसिकली पॉलिटिशियंस की, लीडरशिप की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चूँकि मेरा टॉपिक पॉलिटिक्स से रेलेवेंट है तो मैं उसी पे बात करूँगा। ये जो हमारे लेजिस्लेटिव असम्बली के जो इलेक्शंस हैं उसमें और ये जो हम लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनसे थोड़ा फ़र्क है। इसमें नुमाइंदगी का बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये स्प्लिट सिस्टम के तहत गांव-गांव का इलेक्शन होता है, वहाँ पे बरादरियों का भी एक बड़ा अमल दखल होता है। फिर यह है कि वहाँ पर लोकल जो शख्सियत होती है उसका भी, और लीडरशिप का बेसिकली है ये है कि आप किसी को खुद से लीडर बना नहीं सकते। लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसका कैरेक्टर जो है ना वो मैटर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ बैठी हुई है, लोग डरते हैं, मतलब लोग इजी समझते हैं कि जॉब कर लेना, गवर्नमेंट जॉब हो तो उससे ज़्यादा बेहतर है, तनख्वाह ज़्यादा होती है, काम कम होता है। लेकिन अगर आपने परफॉर्म करना है, रियासत को आपने उठाना है, तो मैं ये आपको बताऊं कि एक नॉर्मल ग्रोथ जो होती है ना वो ये है, उसमें और एबनॉर्मल ग्रोथ में फ़र्क होता है। नॉर्मल ग्रोथ जो है वो ये है कि आपके हाथ बराबर बढ़ रहे होते हैं, आपका मेंटल जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही होती है। एबनॉर्मल ग्रोथ ये है कि आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया लेकिन इरिगेशन के ऊपर काम नहीं किया। अगर इरिगेशन के ऊपर काम नहीं किया तो एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं होगी, तो लाइफ स्टॉक उस तरह से नहीं हो सकती, एक माजूर एनवायरनमेंट पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह ये हमारे यूथ स्पोर्ट्स यूथ कल्चर ने डिपार्टमेंट ने जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ है।
یہ لیڈرشپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بیٹھ کے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ میں اپنی یہ کہوں گا تو 10-12 سال کا ایک اسٹرگل تھی. میرے گھر سے میرے والدین ان میں سے کوئی بھی پالیٹکس میں نہیں تھا. میں 12 سال پہلے ٹیچنگ کرتا تھا پرائیویٹ اسکول میں, تو وہاں سے پالیٹکس میں آیا, اور وہ حادثاتی طور پہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آپ کو تھانہ کلچر جو پٹواری کلچر ہے اس سے تنگ آ کے ایک ڈیسیژن لیا کہ پالیٹکس کرنی ہے. تو میری والدہ لٹریٹ نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے اس وقت منع کیا, حالانکہ اس وقت میں جماعت اسلامی میں تھا. تو انہوں نے کہا پتر ایک کام نہ کریں, یہ بڑا مندہ کام ہے, یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی, یہ فتنے فساد والا کام ہے, تو نوکری کر لو زیادہ بہتر ہے. تو میں آپ یوتھ کو یہ کہتا ہوں, اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے جو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے, پازیٹیو اینڈ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. جب تک آپ پازیٹیو نہیں سوچیں گے, آپ ریاست کے اندر کسی بھی طرح سے, ضروری نہیں ہے پالیٹکس کریں, لیڈرشپ کا مطلب صرف, اور ایک میں ایک اور بات بتاؤں, لیڈر از ناٹ اے ڈوئر, وہ لیڈنگ رول ہوتا ہے اس کے پاس, اس نے جو پرفارم کرنے والے لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ ضرور, چونکہ کل آپ بھی مستقبل ہیں اور آپ نے پرفارم کرنا ہے, ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر, ہر شعبہ زندگی کے اندر آپ نے پرفارم کرنا ہے. ایک تو پازیٹیو اپروچ لے کر چلے, تنقید ضرور ہو, کریٹیکل ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا بات میری لمبی ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بہترین غلامی سے آزاد کام ہے یہ پالیٹکس, کیونکہ ایک کارکن کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے. کارکن جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پازیٹیو اپروچ ہو اور اس کے تحت آپ آگے بڑھیں اور پالیٹکس میں آئیں, لیڈرشپ رول میں آئیں. اور لیڈرشپ از جسٹ لائک سوئمنگ, جب تک آپ اس میں کودیں گے نہیں آپ کو آئے گی نہیں. تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ ان لائف. سیاست کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, یہ امیر یا غریب نہیں ہوتا, گورا یا کالا نہیں ہوتا, مگر یہ تمام تجربے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس کے پاس تجربہ ہوگا وہ بہتر سیاست کر سکے گا. دس از واٹ وی بلیو ان. تو میں اب جو فلور ہے وہ اوپن کرتی ہوں. ہمارے جو باقی پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ ان سے سوال جواب کیجیے, ان کو انگیج رکھیے جو آپ جاننا چاہتے ہیں, جن میں بشارت مغل صاحب موجود ہیں, میڈم فاطمہ موجود ہیں, اعجاز اقبال صاحب موجود ہیں, اور باقی 3 ہمارے پاس اس وقت پولیٹیشنز موجود ہیں. تھینک یو. جی پلیز. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی وہ مجھے انسٹرکشنز آئے تھے, سوری. ٹھیک ہے, میں آپ کو پلیز, بشارت مغل صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت ہی محترم, ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے, آپ پلیز بات کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے نیک عمل کیا, دین کی طرف بلایا اور کہا میں مسلمان ہوں. جس سیشن کے اندر مجھے مدعو کیا گیا کہ اپنے ویوز کو ایکسپریس کروں, میں بالکل اپنے جو میرا آج کا سیشن کا جو ٹاپک ہے میں اس کے اوپر رہ کے بات کرنا چاہوں گا. میرے پینل کے اندر محترم افتخار گیلانی صاحب بڑے بھائی, سابق منسٹر, تقدیس گیلانی صاحبہ اس وقت منسٹر ہیں, اور دیگر جو لوگ پینل کے اندر شریک ہیں. میں نے سب کی گفتگو سنی, کیونکہ جس موضوع پہ مجھے یہاں بولنے کے لیے مدعو کیا گیا وہ موضوع اپنی وسعت کے لحاظ سے بہت جامع اور وسیع ہے, اور اتنے 4 یا 5 منٹ کے اندر اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. میری یوتھ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ایک صحافی کا کام لکھنا ہے, ارباب اختیار تک وہ معلومات پہنچانا جس کے اوپر انہوں نے جا کے رد عمل دینا ہے یا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پبلک کے ریلیف کے لیے کچھ کام کرنا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے یوتھ لیڈرشپ کی, ہم بالکل ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. آپ کی لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے اسکول, آپ کے کالج, آپ کی یونیورسٹی سے. ایک وقت تھا جب اسکول کالجز کے اندر یونین بحال تھی تو ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی تھی. اب وہ وقت ختم ہوا, کیونکہ کسی جگہ یونین بحال نہیں ہے تو نیا لیڈر کیسے پیدا ہوگا, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, रियासत का काम, रियासत एक माँ होती है जो काउंसलिंग करती है, और इस रियासत के अंदर गुज़श्ता 7 दहाइयों से आज दिन तक जो हम स्टडी कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, और वो जो पॉलिसीज़ है वो आगे जब जाके उनको आखिरी मरहल में दाखिल होना होता है, यूथ तक पहुंचाना होता है, कहीं ना कहीं मुश्किलात आ जाती है। आप लीडरशिप आपकी साबिक वज़ीर हुकूमत और मौजूदा वज़ीर हुकूमत मेरे सामने तशरीफ़ रखती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो यूथ है, आपको इस पॉलिसीज़ के अंदर जब शामिल करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कि स्टूडेंट को जब असम्बली का सेशन हो तो उसके अंदर उनको मदऊ किया जाए, और ये देखें कि हमारे मेंबरान असम्बली किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं और रियासत के लिए वो क्या सोच रखते हैं। एक बात ये हो गई यहाँ ख़त्म। और साथ ही आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मुख्तलिफ सेक्टर की बात की जाए, जिसमें तालीम है, जिसमें हमारा हेल्थ सिस्टम है, लीडरशिप किसने पैदा करनी है? लीडरशिप इन सियासतदानों ने पैदा करनी है। ये 3 लोग होते हैं, एक असम्बली के अंदर, दूसरी ब्यूरोक्रेसी, और तीसरे जो हमारे जहां इंसाफ फराम करना होता है वो हमारी जुडिशरी है। सहाफ़त को चौथा सतून ज़रूर कहा जाता है, लेकिन सहाफ़त का काम अपने कलम के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने चैनल्स के ज़रिए वो मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने होते हैं। अमल दरामद करना हुकूमतों का काम है। अब आगे बात कीजिए कि जब आप इसके अंदर बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग की मैंने एक बात की थी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और जिस माशरे के अंदर आप कहते हैं कि ये जो जिस गोल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आखिर किसी ने इसकी सोच रखी, जैसे मैडम सामने बैठी है मिद्दत शहजाद राबिया और दीगर अली भाई बैठे हैं सारे, आपको मुबारक हो, आपने सेशन किया, हमें इनवाइट किया। मुझे भी सहाफ़त के अंदर 12 से 14 बरस हो चुके हैं, इससे पहले भी डिपार्टमेंट किसी न किसी के पास रहा होगा, मुझे कभी किसी जगह हमने नहीं देखा कि ऐसी इस तरह के सेशन किए जाएं। और जब एक घर में 4 भाई हैं, मुख्तसरन मिसाल दे के क्लोजिंग पे जाऊंगा, 4 भाई एक पेज पे है तो वो घर का निज़ाम अच्छा चलेगा। यहाँ एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कोई एक पेज पे नहीं है। तो मुझे बताएं, आप ये जो यूथ सामने बैठी हुई है, उनको मुस्तकबिल का विजन क्यों ले रहे जब आप आपस में लड़ रहे हैं? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या फ़ायदा, बंजर ज़मीं हो तो बरसात से क्या फ़ायदा है, अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। 7 दहाइयाँ हो चुकी हैं रंगीन ख्यालात सुनते आ रहे हैं हम लोग भी हर जगह, लेकिन उसके ऊपर किसी जगह अमल दरामद नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर तालीम मसूद मेरा भाई यहाँ तशरीफ़ रखता है। मुझे उस वक्त शर्म की इंतहा आई जब मैं एक बलाई इलाके के अंदर रिपोर्टिंग करने गया, और एक बेटी मुझे खड़ी होकर कहती है, अंकल बलाई इलाकों के अंदर आज भी सैकड़ों तालीमी इदारे ऐसे हैं जब बच्चियों के लिए वहाँ टॉयलेट नहीं है। अब मुझे बताएं, लीडरशिप कहाँ से पैदा होनी है? उन्हीं बच्चों ने तो स्कूल कॉलेज से आगे जाना है। तो कहती है, अंकल सुबह इसलिए पानी नहीं पी के आती, इसलिए खाना नहीं खा के आती, आबादी के अंदर स्कूल है। हमें बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर जब आबादी के अंदर स्कूल है तो हमें अगर टॉयलेट की ज़रूरत पड़े तो हम कहाँ जाएं? तो कहने का मतलब ये है, किसी की तनकीद बरहे इस्लाह हो रही है, तनकीद बरहे तनकीद नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा हक बनता है, मैं बहसीयत एक सहाफ़ी वो चीज़ें आप यूथ के सामने लाऊं कि जो हमारे अरबाब इख्तियार और असम्बली के अंदर जो बैठे हुए लोग जो वर्किंग करते हैं, हमें इनसे उम्मीदें हैं। क्लोजिंग लास्ट 1 मिनट प्लीज़। हमें इनसे उम्मीदें हैं। ये जो सेशन हो रहा है इस वक्त, इस सेशन का मतलब ये है मेरे छोटे बहन भाइयों, आपको इस कौमी धारे के अंदर शामिल करना, आपको साथ लेके चलना, आपको बताना कि अब वक्त बहुत गुजर चुका है, मैं और आपने किस तरह काम करना है। 3 लोग हैं इस माशरे के अंदर, एक जो दूसरों के लिए बातें करते हैं कि फलाना ये कर गया, दूसरा वो शख्स जो इवेंट के ऊपर हर जगह गुफ्तगू करता है, तीसरा वो शख्स जो आइडियाज़ रखता है। याद रखें, आइडियाज़ रखने वाला शख्स पहले नंबर पे है, और आपने आइडियाज़ रखने हैं। आपने पहले और दूसरे नंबर में नहीं आना कि फलाना आदमी ये कर गया, फलाना नहीं। आप अपने हिस्से का दिया जलाएं। और इस सेशन के अंदर, क्योंकि बात अब टाइम कम है, दिल तो बहुत करता है बातें करने का, तो मुख्तसरन इस उम्मीद के साथ कि इस सेशन के अंदर आप बहुत कुछ सीख के जाएं। इल्तमास लास्ट आपसे ये है, सोने से पहले मिबरान असम्बली से लेके आप तक हर शख्स अपना मुहासबा कर ले। जिस रियासत के अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म से लेके रेहड़ी बांध तक जवाबदेही का अमल ना हो, वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम सब ने मिल के, अब वक्त का तकाजा है कि हमने अपने इन वज़रा के साथ
इन पॉलिसी मेकर्स के साथ, ये इन्होंने जिन्होंने आज इवेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराया है, इनके साथ मिलके हमने इस रियासत को तरक्की की राह पे गमजन करना है और रात को सोने से पहले मुझे और आपको मुहासबा करना है कि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, क्या हम मखलूक खुदा के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये वो मकसद है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बिशारत मुग़ल साहब। मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को अपने अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी, पैनल के शुरू में भी किसी ने कहा कि पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर योर हेल्थी माइंड एंड हेल्थी सोल। until and unless you don't have a healthy mind, healthy soul and positivity in yourself, आप खुद भी उस तरह से रोशन होकर कोई काम नहीं कर सकते हैं और किसी को साथ लेकर भी नहीं चल सकते हैं। और मेरे नज़दीक सब, मेरे ख्याल है कि सब यंग लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, लीडर वही होता है जो जिस मुकाम पे पहुँचता है तो अपने साथ और 10 लोगों को खींच के वैसा बना देता है, बजाय ये कि हम ये सोचें कि हमने बस एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है, जो कि मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी के साथ मैं जो बाकी दो हमारे स्पीकर्स रह गए हैं, उससे पहले मैं फ्लोर ओपन करूँगी सवाल जवाब के लिए। काइंडली जितने भी यहाँ पे लोगों के दिमाग में सवाल जवाब हैं, आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू। जी प्लीज़। I just want to ask a question to Sir Iftikhar Gilani. आपने अपनी स्पीच के स्टार्ट में कहा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो नहीं है यूथ के अंदर, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन को तो डिसबैंड कर दिया गया। यू हैव बीन इन गवर्नमेंट फ्रॉम द 2 times, व्हाट हैव यू डन और व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? मैंने बिल्कुल ये, मेरे से तो सवाल ये किया गया था, इतना अच्छा इवेंट है लेकिन इतना कंट्रोल किया हुआ सेक्रेटरी साहिबा ने ऊपर भी और नीचे भी कि मुझे उनसे, मेरे से सवाल ये किया गया कि आपकी कितनी जद्दोजहद है, जो क्या थी पॉलिटिक्स में आने के लिए। मैंने कहा मेरी तो थी कोई नहीं, और मेरा जवाब वहाँ पे ख़त्म हो गया। मुझे क्या पता था कि मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसके बाद। ठीक, तो मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि जो जिस तरह आपने कहा कि यूथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। देखिए, लीडरशिप फॉस्टर कैसे की जा सकती है? हम मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन बताता है। मैं पिछले सेशन में देख रहा था कि पैनलिस्ट जो है वो क्वेश्चंस पे मुझे लगा कि जैसे इरिटेट हो रहे हैं। तो सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को कहता है, मैंने सेक्रेटरी जावेद यूब साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सा गज़वा था जब रसूल अल्लाह ने सहाबा को खड़ा किया और वो अपनी पोस्ट से चले गए। तो उन्होंने कहा जी जंग बदर थी, उन्होंने मुझे बताया। और तो उसमें ये अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को कहते हैं कि भाई नरम दिली करो, यानी लीडरशिप की क्वालिटीज वो उस हस्ती को कि जिसकी खातिर ये कायनात बनी। तो पहली बात वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि नरम दिली करो, अगर सख्ती करोगे तो भाग जाएंगे। कौन भाग जाएंगे? सहाबा भाग जाएंगे। दूसरी बात कहते हैं कि अल्लाह कहता है अल्लाह ताला कि दरगुजर करो, यानी कि गलती हुई है तो माफ करो। और तीसरी चीज ये कि उनके साथ मशवरा करो। मशवरा किन से करो? कि जिनने गलती की हुई थी, ताकि वो ये समझें कि उनके दिल में कोई बात ना रहे। तो लीडरशिप का हमारे सामने जो तस्वर है वो हमारा दीन हमें देता है, हमने उस चीज को फॉलो करना है। और हम लीडरशिप इस तरीके से नहीं क्रिएट कर सकते कि भाई ये क्रिएट हो गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया गया था कि बात उर्दू में हो रही है, यानी कि आप एक सेशन जिसमें आप लीडर निकालना चाह रहे हैं और आप अपने मुल्क की जो मेजर पॉपुलेशन है, यानी कि अगर 100% यूथ में से a session in English would mean कि आप 95% आप लीडरशिप अपॉर्चुनिटी उसमें से आपने खींच ली, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही। जिस तरह बिशारत साहब ने बात की कि आप जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी आप कैसे देंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैं कोई डीमोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा। जो दूसरा सवाल इसी सेशन में किया गया था कि अगर
हमारे पास खाने को कुछ नहीं है तो हम किस तरीके से आगे जाएंगे? तो पहला सवाल, दूसरा सवाल उसी से ज़्यादा है कि आप स्टेट का काम है जहां पे हम लोग फेल हो गए कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड नहीं कर सके, हम वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर चलते हुए लोगों को इस टाइम पे 3 चीजों के लिए लोग काम करते हैं. लोग बेहतर अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए काम करते हैं, जस्ट आई फिनिश इट, या अपने वालिदैन की और फैमिली की सेहत तंदुरुस्ती के लिए हॉस्पिटल के बिल के लिए काम करते हैं. और तीसरी चीज इसलिए काम करते हैं हमारे इसके अंदर कि उनको जो है वो खाना मिल सके. ये मेजर मेजॉरिटी का जो है वो 3 चीजों पे आता है. हम इसलिए नहीं काम करते कि हमें कोई पैशन है, हम इसलिए नहीं यूनिवर्सिटी में जाके हम डॉक्टर इंजीनियर इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं. हम इसलिए डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं कि मे बी दे आर वेल पेड. तो जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज है, जो लीडरशिप है, जब तक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उसमें से वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और वो आगे नहीं बढ़ सकेगी. Yes, that's the difference between a job and a passion. मैडम So, मेरा I एक think क्वेश्चन है. people in I do have a politics question. kindly. मैडम मेरा एक क्वेश्चन है गेस्ट ऑफ ऑनर से, ऑनरेबल थोड़ा गेस्ट सा ऑफ आप ऑनर एक मैडम second. तकदीस गिलानी साहब से. आपको इजाजत, देखिए कुछ मैनर्स होते हैं, काइंडली Madam, फॉलो बोल दैट रहे मैनर्स. आप यंग लोग हैं, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट सिविक सेंस के बारे में बात की गई है. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सिविक सेंस. व्हेन यू आर बीन अलाउड टू टॉक, प्लीज बात कीजिए, हम आपको बिल्कुल देंगे मौका. पर एक बंदा बात कर रहा है, आप उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते. शुक्रिया. अब अपना नाम बताइए प्लीज. एक तो पहले उन्होंने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, वो काफी पहले खड़े थे, तो खातून को हमने पहले मौका दिया. काइंडली आप उनको माइक दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी. नाम अपना बताइएगा, इंट्रोडक्शन जरूर करवाइए प्लीज. मैडम मेरा नाम मुराद अली है, मैं यूथ पार्लियामेंट आज़ाद कश्मीर का सेक्रेटरी जनरल हूँ. मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ की जो मैनेजमेंट से है. सबसे पहले ये है कि इन्होंने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूथ पार्लियामेंट के उबैद कुरैशी, वो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं. उनका नाम पैनलिस्ट में लिखा था, अब एंड टाइम पे उन्हें रोका गया. पहले तो ये इसकी वजाहत दें. दूसरी बात ये है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 2020 के अंदर यूथ पॉलिसी बनाई थी, वो पाकिस्तान के तमाम सूबों को और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को दी है. तो मैनेजमेंट ये बताए क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर वो पॉलिसी नाफज हुई है. और तीसरा, ये जो हमारी यूथ की जितनी भी तारीफ आती है, यूएनओ के अंदर 25 एज है, पाकिस्तान के अंदर 35 है, इसी तरह पार्लियामेंटेरियन के अंदर 45 है. तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कोई यूथ पॉलिसी दे रहे हैं. ये तो सब राम गानी है. काइंडली आप यूथ पॉलिसी पे बात करें. थैंक यू सो मच मुराद साहब. बिल्कुल हम यूथ पॉलिसी पे बात करेंगे. थोड़ा सा आपको करेक्ट करती चलूँ कि यूथ की जो एज है यूनाइटेड नेशंस के फिगर के मुताबिक इट्स फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 39 है. तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आप भी अपने नॉलेज इम्प्रूव कर लीजिए. बाकी ये है कि मैं तो यहाँ पर एज अ मॉडरेटर हूँ. ये आप के जो सवाल हैं, एक आज जो जिसमें था उबैद कुरैशी साहब की प्रेजेंस क्यों नहीं है, उसमें से तो हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते. एक वैलिड सवाल कीजिए, जो आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको उसी के मुताबिक अपने तजर्बे के मुताबिक जवाब दे सकें. थैंक यू सो मच. जी तीसरा इनका कोई सवाल था. आप I too have a question. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू मैडम. अस्सलाम वालेकुम डियर पैनलिस्ट एंड अटेंडीज. एक्चुअली यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि उसमें हमें थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिससे हम यूथ की जो लीडरशिप है उसको एमर्ज कर सकें, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं. अब मेरे ख्याल में पिछले 30 साल में लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, और इसी तरह पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में स्टूडेंट यूनियन पे जो पाबंदी है. अब हम बैसियत गवर्नमेंट, बैसियत थिंक टैंक, हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं नौजवानों के कि वो उसको अवेल करते हुए उनमें लीडरशिप इमर्ज हो. अब बदकिस्मती के साथ यहाँ पे इफ्तिखार गिलानी साहब बैठे हैं, मैडम तकदीस गिलानी साहिबा बैठी हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इवन पाकिस्तान में कोई प्रॉपर थिंक टैंक नहीं है, कोई पॉलिसी साज अदारा उस तरह नहीं है जो हमारे मुल्क का एक पॉलिसी दे कि हमने 20 साल 30 साल हमारे मुल्क की, हमारे यूथ की
ہماری اکانومی کی, ہماری پالیٹکس کی, یہ ایک پالیسی ہوگی. اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں, یورپی یونین میں دیکھیں, اب یورپی یونین میں جو یورپین کمیشن ہے, اب یورپین کمیشن کا کیا کام ہے؟ یورپین کمیشن کا کام ہے کہ 27 جو ممبر سٹیٹس ہیں, ہر ممبر سٹیٹ سے ایک کمشنر الیکٹ ہوتا ہے. وہ اسپیسیفک فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ لیجسلیشن پرپوز کرے, اس کا کام ہے کہ پالیسی بنائے, اور پورا یورپ اس پالیسی پہ, اس لیجسلیشن پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ اپرچونٹیز کولیکٹیولی, اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے رسپانسبل ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو کوئی ایک ڈیفائن پالیسی نہیں دے سکے, ہم کوئی اسٹرکچرل اپرچونٹیز نہیں دے سکے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ یونین جو تھی, ہم نے اس پہ بھی بین کر دیا. اب لوکل باڈیز الیکشن, یہ برطانیہ میں رہے ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, پورے یورپ میں گھومتے ہوں گے. پوری دنیا کے اندر جو بیسک ڈیولپمنٹ اینڈ بیسک ڈیموکریسی ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن سے آتی ہے, لیکن آپ نے 30 سال یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں کیے. پھر ہاؤ کین وی ایمرج, ہاؤ کین وی کریٹ پازیٹیو لیڈرشپ؟ میرے خیال میں ہمیں کولیکٹیولی ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک پالیسی بنانی ہوگی, اور یوتھ کو اس پالیسی کے اندر ہمیں یوتھ کی انپٹ لینی ہوگی تاکہ ہم اپنے یوتھ کو, نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکیں. ویری کائنڈ آف یو. میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اپنی پاپولیشن کنٹرول کے اوپر بھی کام کرنا ہے. آج اس کے اوپر بھی میرے خیال سے سیشن کروانا چاہیے تھا, جہاں پہ آپ کے پاس ریسورسز ہی 5 لاکھ لوگوں کے ہوں, اور وہاں پر 50 لاکھ لوگ رہ رہے ہوں, اور کھا پی رہے ہوں, اور پانی استعمال کر رہے ہوں, ان کے مطابق انفراسٹرکچر سکولز کا نہ ہو. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب ہمیں ایک ایسا میجر سبجیکٹ ہے جو کہ اپنی ہر کانفرنس کا, ہر پالیسی کا حصہ بنانا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں نیکسٹ ٹائم ہوں گے. ہمارے پاس بہت ہی ہماری محترم فضا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, جو کہ پرنسپل ہیں فاطمہ کالج اینڈ ٹرسٹ کی. کائنڈلی اگر آپ اس کے موضوع کے اوپر بات اپنے اظہار رائے دینا چاہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم. کافی دیر سے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور میں اسے سن رہی تھی, تو ٹاپک ہمارا جو ہے وہ لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ایک جوان کے اندر اس لیڈرشپ کو پیدا کرنا ہے, لیکن اس پر بات بہت کم ہو رہی ہے. اصل میں پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا لیڈر, ایک جوان کو لیڈرشپ کی طرف لے کے جانا ہے یا نہیں جانا, پہلا سوال. دوسرا, اگر اسے لیڈر بنانا ہے تو اس کے لیڈر بننے کے لیے کچھ پالیسیز, کچھ قوانین, کچھ رولز, کچھ اصول, جنہیں بینگ اے مسلم ہمیں سب سے پہلے اسلام سے لینے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں اپنے کنٹری, اپنے ملک کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہاں سے لینے, اور پھر اس جوان کو ہمیں تیار کرنا ہے کہ ہاں کل جب وہ لیڈرشپ پر پہنچے تو وہ ایک بہترین لیڈر بن کر قوم کے سامنے, ملت کے سامنے آئے, ملک کو ایک بہترین ترقی اور فلاح کے ساتھ آگے بڑھائے, اور ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ اس پر بات بھی کم ہو رہی ہے اور اس پر شاید کام بھی کم ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تمام چیزوں کا محور و مرکز اسلام ہے, اور ہم اسلام پر بات بھی کم کرتے ہیں اور اسلام پر آتے بھی کم ہیں. کسی بھی, میرے خیال میں آج کے اس سیشن میں بھی سب سے پہلے جو بات ہونی تھی کہ ایک لیڈر کو, ایک جوان کو ہم نے لیڈر بنانا ہے تو اسلام اس کے کیا اصول دے رہا ہے. کیونکہ پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ خدا کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ ترین دین ہے وہ دین اسلام ہے. جب اللہ نے دین کو کامل کیا, مکمل کیا, الیوم اکملت لکم دینکم, سورہ مائدہ میں کہا کہ دین مکمل دین ہے. جب مکمل کیا تو پھر ساتھ اس کی رضائیت کا اعلان کیا کہ یہ پسندیدہ دین ہے, یعنی کوئی بھی چیز جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اسے کوئی دوسرا پسند نہیں کر سکتا. اللہ نے پہلے دین کو کامل کیا, مکمل کیا, اور اس کے بعد اس کی پسندیدگی کا اعلان کیا. تو جب پسندیدہ خدا نے قرار دے دیا تو اس کے مطلب ہے کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے
جو مین چیز ہے وہ اسلام ہے. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے وہ اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تاکہ ہم اس کی پہلا اصول, پہلی پالیسی, پہلا قانون ہم اسلام سے لیں, اور اس کے بعد اپنے کنٹری کے رولز کو بھی, کیونکہ جب اسلامی ریاست ہے تو یقیناً اسلامی ریاست کے تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جوان کو ایک پسند کیا, کیونکہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور ترقی کا راز جو ہے وہ جوان ہوا کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے کی, کوئی بھی معاشرہ جوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی کر کے دکھایا کہ اپنے دور کے اندر, اپنے دور میں انہوں نے بہت ساری ایسی مثالیں قائم کی کہ انہوں نے جوانوں کو آگے لا کر لیڈرشپ دی, اور انہوں نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میں تمہیں جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ جوانوں کے بارے میں مہذب رہو, کیونکہ جوان وہ ہے کہ جب میں مبعوث میں رسالت ہوا تو سب سے پہلے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ جوان تھا, اس جوانوں نے کی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ 2 چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں رکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے, ایک جوانی کی حفاظت, نمبر 2 اپنی سلامتی کی حفاظت. بس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کے لیے اصول اسلام سے لینے ہیں اور اس جوان کو اس لیڈرشپ پر لے کر جانا ہے. تو مختصر سے 2 منٹ آپ مجھے مزید دیں گی. پہلا جو چیز بیان کر رہا ہے اسلام کہ آپ ایک جوان کو جب لیڈرشپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو کیا کریں, پہلی چیز اس کا ڈپارٹمنٹ مخصوص کریں, اس کی لیڈرشپ کس سلسلے میں کرنی ہے, کس شعبے میں اسے لیڈر پر لے کے جانا ہے, کیا ملکی ترقی پر لے کے جانا ہے, اپنی سماجی ثقافت کی حفاظت پر لے کے جانا ہے, کون سا شعبہ ہے, کیا اوور آل ایک شخص کو لیڈر بنا کر اس کے حوالے کر دیں گے, کیا ہر شخص کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس لیڈر بنانے کے لیے پہلا اس کا شعبہ ہم نے مخصوص کرنا ہے. نمبر 2 پھر ہم نے جب شعبہ مخصوص کر دیا تو اسلام سے اس کی آزادی اور اس کے اختیارات کو معین کرنا ہے. ایک لیڈر یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل مطلقاً آزاد ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے اور وہ تمام چیزوں کو رونتا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہو. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہوتے ہوئے جب وہ لیڈر بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لیڈر کو بھی اختیارات بھی دیے ہیں اور لیڈر کے لیے کچھ قید بھی رکھی ہے. اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, لیکن جب اختیار کر لو گے تو پھر تمہیں اس کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے, تو اس کے اختیارات اسے بتانے. تیسرا ایک اس کو چیلنجز کے لیے آنے والے, کیونکہ آج کے یوتھ نے کل لیڈر بننا ہے, اس کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے, اس کو آمادہ کرنا ہے, اس کی آزادی, اس کے اختیار کو اسے بتاتے ہوئے اس کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے کہ کل جو آنے والے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. کیا کسی ملک کا غلام بن کے رہنا ہے, کیا تفرقہ بازی کرنی ہے, کیا دوسروں کے یعنی گروہ بندی اور پارٹی بازی کرنی ہے. نہیں, اسلام کو آنے والے تمام چیلنجز بیان کر رہا ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے لیڈر کو بہت ساری ایسی سکلز اسلام نے بیان کی ہیں جو کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہی میں بیان کروں. بہرحال یہ کہ ضروری ہے کہ ہمارے جوان اسلامی اصولوں سے واقف ہو تاکہ وہ لیڈر بنے. ویری کائنڈ آف یو. آئی ایم سو سوری, میں ایسا نہیں ہے کہ میرے خیال سے ڈیوائیڈڈ تھا ٹائم, اور میرے خیال سے پہلا سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں قربانی دینی پڑی ہے. تو یہ میں میڈم رابعہ نقوی سے بعد میں لڑائی کر لوں گی, ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کرنی آپس میں لڑائی. تھینک یو. اب جی پہلے نہیں, اس سے پہلے کوئی یہاں سے سوال کر رہا تھا جن کو میں نے بٹھایا تھا, آپ پلیز ایک بات میں میڈم ایک بات سنیں, اس کے بعد ان کی باری آ جائے گی. کوئی دیکھیں وہ ان کو بٹھایا گیا تھا, یہ ابھی آئے ہیں, میری بات سنیں, پہلے بہت بری بات ہے. نہیں, آپ بہت بری بات ہے, بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو اجازت ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میڈم جو ہماری بغیر اجازت کے آپ مائک کیوں دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, نمبر تھا نا جب ان کو بٹھایا گیا تھا اس طرح سے. دیکھیں یہ ہوتا نہیں ہے. آپ جذباتی ہوں گے, غصے میں کھینچ کے مائک بات کریں گے, کر لیں آپ, پر یہ اصول نہیں ہے, طریقہ یہ نہیں ہوتا. وہ ان کا ٹائم. تھینک یو. جی میرا کوشچن گیسٹ آف آنر سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے تو حکومت کے وزراء سے سوال کرنے کے بجائے کہ وہ حضرات اتنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپوزیشن سے کیوں لڑ رہے ہیں, تو آپ اپنا ٹیلنٹ استعمال کریں. اور یوتھ لیڈرشپ پہ ظاہر یہ سیشن ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یوتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سامنے میری نظر میں 2 چیلنجز ہمیں سب سے بڑے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے نصاب نے پچھلے 70 سالوں سے ہمیں یہی پڑھایا ہے, ہمارے معاشرے میں جو سیاست کرتا ہے اس کو سیاست کو اب ایک گالی کے لفظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے, اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ جو طلبہ سیاست کرتے ہیں وہ لوفر قسم کے ہوتے ہیں.
ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نصاب کو چینج کرنا پڑے گا، ورنہ ہمیشہ معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے رہیں گے، لیڈر کبھی کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میڈم جب پیٹ خالی ہو تو دماغ کی بتی نہیں جلتی، اور اس ریاست میں یو این کی ایک ریسرچ کے مطابق اس ریاست کے پاس اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، اتنے پوٹینشیل ہے کہ یہ اپنے ہر شہری کو بغیر کوئی کام لیے بھی ان کو فیڈ کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم باہر معاشرے میں نکلتے ہیں تو بھوک اور ننگ اور ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ انہی کو پوری کرتے کرتے ہماری زندگی نکل جاتی ہے، لیڈرشپ نہیں ہوتی. اب میرے خیال سے تو اس میں فالٹ کس کا ہے؟ پلیز تھنک آف اٹ. سوال صرف چاہیے، اب آپ ان کو دے دیجیے پلیز. تھینک یو، ویری کائنڈ آف یو، مگر تھینک یو فار یور پیشنس. نام بتائیے گا، اس پہ کوئی بات نہیں نام کر سکتی. بتائیے گا. میرا نام تیمور بیگ ہے، میں ضلع ہٹیاں بالد سے ہوں. تحریک بیداری انسانیت صاحبزادہ امتیاز ظفر صاحب نے ایک تحریک شروع کی ہے، میں اس کا عضو کا صدر ہوں. میں سب سے پہلے میڈم مدت شہزاد صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ڈپارٹمنٹ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. چونکہ دارالحکومت میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں یہاں پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بیوروکریٹس، ان کے جو مام باپ ڈیڑھ بچے ہوتے ہیں یا جسٹ لائک این جی اوز کے بچے ہوتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے. ہم جو لوگ ہیں ریموٹ کنٹرول ایریے کے یوتھ کے اصل پرابلمز ہم سے پوچھا کریں. یہ اس بڑے ہال میں بیٹھ کے انگلش میں یا اردو میں بات کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے. لازم ہے عمل تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بدقسمتی سے میں ایک ایسی ریاست کا باشندہ ہوں جب 1947 سے لے کر آج تک مجاہد اول، غازی ملت، بطل حریت ایسی سرزمین میں آپ انٹرپٹ نہیں کریں. سوال پہ ذرا پلیز، سوال ہی پہ آ رہا ہوں، میرا سوال تو سنیں نا. آپ کو اگر میرا سوال 1 منٹ میں کیا جاتا ہے. نہیں، آپ 10 منٹ بولیں، ہمیں 1 منٹ بھی نہ دیں. آپ مائک یا آپ بات کر لیں یا میں بات کرنے پہ آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا ہے. میرا حق ہے بولنے کے لیے. ہم آئے ہم صبح 8 بجے سے بیٹھے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے. ابھی میڈم تقدیس گیلانی صاحبہ بڑے مدلل انداز کے اندر بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے بات کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یوتھ کو اپریشیٹ کرنے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کے اسکول کے بچے ہیں، ان کی بات کو کل کرنے کے لیے اوپر پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی اس ریاست کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس میں جو وراثت ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ اس طرح آگے آ رہی ہیں کہ سیاست میں بھی ہمارا کوئی سکوپ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہر آنے والی جو کمنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ جو ڈنڈے اٹھائے ہوئے اگلی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو یوتھ کا سکوپ کسی جگہ پہ سیاست میں بھی نہیں بن رہا. دوسرے نمبر پہ ہماری یوتھ کی جو ہے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی. لمبا سوال ہو گیا ہے. اب دیکھیے باقی لوگ بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اسپیکر، آخری سوال یہ ہے، سوال مختصر ہوتا ہے اور ود ان 30 seconds to 1 minute میڈم. ہوتا ہے پلیز. اچھا اور بھی بہت لوگ ہیں، آپ پلیز مائک پیچھے دیجیے. میری بات پوری ہونے دیں، مائک دے دوں گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کی ویلیو اتنی ہے جتنی عصر کی نماز کے بعد تبلیغی جماعت کے امیر صاحب کے پاس جو ایک بندے کی ویلیو ہوتی ہے. آج ہمیں کوئی پروگرام دیں آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایجنڈا بنائیں. یہاں پہ نشستن گفتن برخاستن والا کام نہیں ہونا چاہیے. میں آگے بھی سوال کروں گا، یہ نہیں ہے کہ سوال پوچھنے کا ہر ایک کو طلب کہ کسی کا شاید لمبا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے. بیٹھے ہیں پالیسی بنانے کے لیے اور آپ سے پوچھنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں، اسی لیے پروگرام کرایا گیا ہے. اچھا، ایک خاتون ہے یہاں پہ، ان کو بھی پلیز کرنے دیجیے سوال. میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹائم لے لیں سوال کرنے کے، جواب آپ کو پالیسی میں مل جائے گا. شہزاد احمد خواجہ فرام خواجہ سیری ڈسٹرکٹ نیلم میجر کے. یہاں پر میڈم نے بات کی جینڈر ایکویلٹی کی، جینڈر انکلیشو جو ہے وہ اس کی بات کی، لیڈرشپ کی. یہاں پر آپ اپنے جینڈر کا رو رہی ہیں، ہم جینڈر کے اندر جینڈر ایکویلٹی کا رو رہے ہیں. یہاں پہ ریاست کے اندر جو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ ساری دنیا جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہی ہے، لیکن ہم جینڈر کے اندر جینڈر ایکویلٹی کی اس لیے بات کر رہے ہیں یہاں پہ روایتی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات جو سر نے کی ہے کہ ہم جو مدر ٹنگ یا جو نیشنل لینگویج ہے اس کی بات کی ہے. ہم نے کشمیر کا کیس لڑنا ہے، ہم نے صرف اردو نہیں سیکھنی، ہم نے دنیا میں جا کے اپنا کیس لڑنا ہے. جب ہمیں انگلش نہیں آئے گی ہم کیسے پرفارم کریں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم پچھلے 60 سال سے ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل لیڈر نہیں بن سکا. ہم سجیشن آپ سے مانگا ہے سب لوگوں سے جو یوتھ پالیسی میں رجسٹر ہو سکے. یہ آپ کی تمام باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اس میں سجیشن نہیں آ رہا ہے. سجیشن میری یہی ہے کہ آپ این جی اوز کے ساتھ، پرائیویٹ آپ کا جو سیکٹر ہے، آپ ان کے ساتھ کیلوبریٹ کریں
آپ یوتھ لیڈرشپ کو وہاں سے ان کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں. جب تک روایتی سیاستدان ہی بیٹھے رہیں گے نہ وہ کشمیر کی بات ہوگی. یہاں پر زیادہ سے زیادہ روٹی پانی کی بات ہو رہی ہے. آپ کا نوجوان جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں پہ نوجوان کیا کر رہا ہے. لیکن شکریہ بہت بہت. سب سے پہلی بات یہ آپ بار بار روایتی سیاستدان کی بات کریں. یہاں پہ ہم میں سے کوئی بھی روایتی سیاستدان یا کوئی ایسے نہیں, یہ سب لوگ پروسیس سے گزر کے آئے. یہاں پہ 8 لوگ بیٹھے ہیں, 8 لوگوں کی سٹوریز ہوں گی, اس لیے آپ سجیشنز دیجیے. کائنڈلی اپنا ٹائم اور سب کا ٹائم مت میڈم اگر دیکھیں وہ سوال میری ایک سجیشن ہے کہ وہ اپنے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہ رہے, وہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ دیم کمنٹ. ٹھیک ہے, سوال کیجیے کیونکہ بہت بڑا نہ کریں, آپ کمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا آئیڈیاز جو ہیں رادر دین کہ وہ آئیں, وہ اگر اپنا کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنا ٹائم ہے 2 4 6 کمنٹس ہیں وہ آپ لے لیں. ہاں خاتون پلیز آپ ٹائم کی ایکچولی کمی ہے. ہاں ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے کوشچن کرنے کا خاتون میں نے کہا, وہ نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا تھا. یہ لاسٹ سوال ہے ہمارا. خاتون, ٹائم جو ہے اس کی کمی کے باعث آئی ایم سوری. آپ نیکسٹ بھی آپ کے سیشنز ہیں, آپ اس میں اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہیں تو کر لیجیے گا. سر پلیز. السلام علیکم. تھینک یو. یس پلیز. آئی ایم راحت سلیم. آئی ایم ڈاکٹر بائی پروفیشن. میرا کوشچن میڈم تقدیس گیلانی سے ہوگا. اس سے پہلے ایک چیز کہ کافی گرما گرمی ہو رہی ہے, تو لاسٹ ٹائم میں نے چیک تو یہی تھا کہ کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی کچھ بھی ہے, چاہے اس کو کوئی بھی پروفیشن ہے, اگر وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے تو اس سے مینر سے بات کرنی چاہیے اور تمیز سے بات کرنی چاہیے. اینیویز, بیک ٹو مائی کوشچن. دس از فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ میں کسی ایسے ایونٹ پہ ہوں کہ جہاں پہ پولیٹیشینز بھی ہیں, اینڈ سیکنڈلی آئی ایم کوشچننگ ٹو اے پولیٹیشین. میڈم, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, اور خاص کر اگر پولیٹکس کی طرف جائیں, ایون اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاب کرتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ہمارے آفس کا پی این بھی ہوتا ہے نا, یا جو ہمارا اٹینڈنٹ بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ عورت ہے تو بے وقوف ہوگی, تو دوسرے تیسرے دن جاب کے نا وہ بھی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے. سو آپ نے پولیٹکس میں آپ آئیں, کیا موٹیویشن تھی آپ کے پاس؟ اور پھر یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہے آپ کو سسٹم کا بھی پتہ چلا ہوگا کہ کتنا زیادہ اس میں گند ہے, کتنی کرپشن ہے, اسٹل آپ نے کوئٹ نہیں کیا اور آج تک آپ یہاں پہ ہیں. تو ایسی کیا موٹیویشن تھی, ایسی کیا چیز تھی کہ ہر صبح اٹھ کے آپ کہتی تھی کہ یس میں نے یہ کام کرنا ہے؟ اور سیکنڈلی وہ بھی ٹیچنگ والی جاب سے پولیٹکس کی طرف آنا, وہ موٹیویشن کیا تھی؟ اور اگر آپ کو مجھے کنونس کرنا ہو یا یہاں بیٹھی کسی بھی فیمیل کو کہ ہم پولیٹکس میں آئیں, تو ایسا کیا ایک آئیڈیا ہوگا, ایسی کیا ایک لائن ہوگی جو آپ ہمیں بتائیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. یوتھ نے ماشاءاللہ بہت اچھے کوسچنس کیے, اور جو بھی ان کے ذہن میں کامنٹس تھے وہ بھی انہوں نے کیے, اور ابھی ہماری بچی نے جو کوسچن کیے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ جی تعلیمی اداروں سے جو لیڈرشپ نکلتی ہے, میں خود اس کا حصہ رہی ہوں اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بحال ہوں. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں تو بڑے بڑے نام آپ کی یوتھ کے نام میں, محمد بن قاسم کو لے لیں, سکندر اعظم کو لے لیں, بابر کو لے لیں, جنہوں نے لیس دین 30 ایئرس کی ایج میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو ان کو تو کسی یونین میں رہ کے یہ سارا کچھ انہوں نے نہیں سیکھا. تو یا آپ لیڈر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اور لیڈرشپ بیسیکلی یہ ہوتی ہے, یہ اگر بازار سے ملتی ہوتی تو ہر کوئی خریدتا. کیا وجہ ہے کہ ایک دیہات میں ٹاٹ میں پڑھنے والا بچہ بھی آگے آ کے لیڈر بن جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایچیسن سے پڑھے ہوں گے تو پھر آپ لیڈر بنیں گے, یا کسی بہت بڑی آرگنائزیشن کے آپ رکن رہے ہوں گے تو پھر آپ بنیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں forgive اینڈ forget کے اصول پہ چلیں. آپ کو بہت دنیا میں, خاص طور پہ میں بچیوں کو کہتی ہوں, ہرٹ کرتے ہوں گے لوگ. جب آپ گھر سے نکلی ہوں گی, آپ کے گھر سے بھی مخالفت ہوگی کہ یہ تو لڑکوں کے ساتھ جا کے پڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں نوکری کرے گی, کیا ہوگا.
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 22 साल की एज से लड़कों को ही पढ़ा रही थी जी। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर नॉलेज है, आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है, तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि आप लोग अपने अंदर जो बच्ची हैं, खास तौर पे आज के दौर में, तो अपने आप को किसी तरह से पीछे ना रखें। ये जो एक मिथ है कि खवातीन ये नहीं कर सकती, ये अब खत्म होना चाहिए। अगर हमें जो आपके सामने दूर बैठे हैं वो इस्लाम के अंदर रहते हुए हमें चाहिए, उससे बाहर हम नहीं चाहते। और मैं समझती हूँ कि खवातीन को अगर देखा जाए तो जहाँ पे हजरत आयशा थी, जो और हमारी खवातीन थी, हजरत खदीजा की मिसाल हमारे सामने है कि वो उस वक्त की इंटरप्रेन्योर थी, बड़ी इंटरप्रेन्योर थी। तो आप जैसी बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं इस सदी में अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी, इसमें थोड़ा सा वक्त की कमी है। 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग नहीं, राबिया नहीं, 4 लोग खड़े हैं, मैं पहले वो खड़े थे, नहीं आई एम सॉरी, 4-5 लोग मेरे बड़े अजीज हैं, फैसल कश्मीरी साहब, उनको भी इजाजत नहीं दी क्योंकि टाइम की कमी है। जब आप मॉडरेट कर रहे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज। लीडर जो है ना, वो आप किसी भी अपने शोबे में रहकर बन सकते हैं। आपको सिर्फ असूल पता होने चाहिए। सच और झूठ के दरमियान तफरीक करना और गलत और सही के दरमियान तफरीक करने वाला ही लीडर होता है। इसी पर हम अपने सेशन का इख्तिताम करेंगे। I'm very thankful to a Department of Youth Culture and Sports who has given me this opportunity to moderate this session, although it was a very difficult session. क्योंकि moderate करना कोई आसान नहीं है, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए होंगे, मगर definitely आप next जो session है उसमें सवाल कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगी बिशारत मुगल साहब का, मैडम फिज़ा का, मैडम तकदीस गिलानी साहिबा का, इफ्तिखार गिलानी साहब का, अपने तैयब साहब का और एजाज इकबाल साहब का। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much. Respect